آج کی جس طرح آپ سمجھ لیں امریکہ، صدیوں سے وہ ورلڈ چیمپئن تھے، سپر پاور تھے. اگر ان کو کوئی چیلنج کرتی تھی تو پرشین امپائر کرتی تھی. لیکن وہ چونکہ ایک چیمپئن تھے، ان کے فوجی مراد کے اور آسانیوں کے عادی ہو چکے تھے. لیکن جو پرشین امپائر تھی نا، یہ چونکہ عرب کے نزدیک تھی، جس طرح عرب کے لوگ ٹف جنگجو تھے نا ریگستانوں کے، تو جو یہ فارس کے لوگ تھے نا ایران کے، پرشین امپائر کے، یہ بھی ان کے لیول کے ٹف لوگ تھے. بلکہ ان کے پاس تو ہاتھی بھی تھے. عرب کے گھوڑے تو ہاتھی دے کے بھاگ جاتے تھے. بڑی مشکل سے پھر مسلمانوں نے 8,500 مسلمانوں کی قربانی سے قادسیہ جیتی گئی ہے. وہ آپ عمر سیری سر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے قادسیہ کیا ہوئی ہے. تو نہج البلاغہ میں مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے جو میں نے جو ہے مسئلہ 162A میں بیان کیا تھا. کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. خلفائے ثلاثہ کی شان میں مولا علی کے خطبات، 5 خطبات. ان میں سے اب یہ شیعہ کی کتاب کے اندر خطبہ موجود ہے. سنی تو ویسے ہی مانتے ہیں کہ حضرت عمر نے مشورہ لیا کہ میں قادسیہ کے لیے خود جانا چاہتا ہوں، بڑی جنگ ہے، میں خود لیڈ کروں. لیڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نچلے لوگوں کا مورائل بلند ہوتا ہے. تو حضرت علی نے آ کے ان کو سمجھایا. وہ بڑے زبردست الفاظ ہیں، ورڈ بائی ورڈ میں نے اس میں پڑھے ہیں نہج البلاغہ سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جو نا اس وقت مسلمانوں کی، جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا، وہ قلعہ ہو، یعنی جب کسی جانور کو بھاگنے سے بچانا ہونا تو اس کو ایک قلعے کے ساتھ باندھا جاتا ہے. وہ سینٹر ہوتا ہے. قلعہ قائم ہے تو جانور قائم ہے، قلعہ اکھڑ گیا تو گیا. تو ان کا تم مسلمانوں کا اس وقت سینٹر ہو. اگر تم مارے گئے تو پیچھے مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. تم اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دو. سعد بن ابی وقاص کو بھیجا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خدا نہ خواستہ ہم نے شکست کھائی اس جنگ قادسیہ میں تو ہم پیچھے سے اور کمک روانہ کر دیں گے عرب کے لوگوں کو جمع کر کے، تو پھر ایک اور مارکا لڑ لیں گے. کم از کم تم پیچھے ہوگے تو لوگوں کو جمع تو کر سکو گے. ورنہ مسلمانوں کو تو پہلی فکر یہ پڑ جائے گی خلیفہ ہی مارا گیا. جیسا کہ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو صحابہ میں بھگدڑ مچ گئی تھی. تو حضرت عمر نے مشورہ قبول کیا. تو سیدنا عمر نہیں گئے. سیدنا عمر کی ایک عادت تھی کہ وہ جتنے سینئر صحابہ ہیں نا ان کو تھنک ٹینک کے طور پہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں سعد ابن ابی وقاص نے جیسے ہی فتح کیا نا پرشیا، انہوں نے واپس بلا لیا ان کو کہ تمہارا مدینے میں ہونا ضروری ہے. ابو عبیدہ ابن جراح نے یرموک میں جب کامیابی حاصل کی تو ابو عبیدہ کو خط لکھا کہ واپس آ جاؤ. وہ تو طاعون کا مرض ہوا تو وہ شہید ہو گئے وہیں پہ طاعون کے مرض میں. تو سیدنا عمر جتنے سینئر اصحاب تھے نا ان کو اپنے ساتھ مدینے میں رکھتے تھے تھنک ٹینک کے طور پہ کہ ان کے مشوروں سے چلنا ہے. یار دوسرا ان لوگوں نے اپنی زندگی میں تھوڑی جنگیں لڑی ہوئی تھی. خیبر آپ کو کس نے جتوایا ہے؟ مولا علی نے. خندق پہ کس نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے؟ مولا علی نے. بدر میں 20 سے زیادہ کافروں کے سردار کس نے قتل کیے ہیں؟ مولا علی نے. احد میں بھی. تو اتنی جنگیں تو لڑ چکے ہوئے تھے. خلفائے راشدین کے دور میں ان کا جنگ لڑنا کوئی ضروری نہیں تھا. ان کی تو پوری زندگی جنگوں سے عبارت تھی. اپنی زندگی کا گولڈن پیریڈ انہوں نے جنگوں میں. یار جوانی تو سب کو پیاری ہوتی ہے. حضور کی وفات کے وقت حضرت علی کی عمر پتہ کتنی تھی؟ 34 سال. اور جتنی آپ جنگی کارنامے سنتے ہیں وہ 34 سال سے پہلے کے تھے. میری 42 سال ہونے والی ہے، آپ اندازہ کر لیں.